اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی جو لوگوں کے ذہن میں شبہات ہیں یہ اس لیے ہے کہ علماء نے اس کو پرورش دی ان شبہات کو، وَإِلَّا اس کے دلالت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے کہ وبالخصوص ما قبل ما بعد قرائن متصلہ اور جس مقام پر ان کو روکا گیا ہے اور آیات کا نزول اور سب صحیح احادیث کے ساتھ ہم ثابت کریں گے ان قرائن کو. اس سے کسی کو شک نہیں رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے یہ اس کا مطلب صرف اور اس جیسا لفظ بھی عربی زبان میں کم ہے نا، جیسے اولا بالتصرف ہو، مولا وہ جس کی جو آپ کی اس کی ملکیت ایسے ہوں جیسے آپ اس کی ملکیت ہوں، وہ جو تصرف آپ میں کرنا چاہے. یہ امام کے لفظ سے بھی زیادہ قوی ہے، سمجھ میں آ رہی نا. امام تو اس کی طاعت واجب ہے، لیکن مولا وہ ہے جو جو آپ میں جس طرح کی تصرف کرنا چاہے، آپ کو غلامی میں بھیج دے، آپ کو مثلا آپ کے عورت آپ کو طلاق دے دے، جس طرح بھی کر دے، تصرف کر دے آپ میں، والا بالتصرف اس کا حق ہے. تو اس طرح جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نہایت اتم اور اعلیٰ درجے کی لفظ ہے. اس کے علاوہ جو خطبہ ہے صرف یہی جملہ تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پورا خطبہ ہے ان کا، پورا خطبہ آپ پڑھیے. کوئی یہ ادعا کرتا ہے کہ دیکھیں آپ کا اشکال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے، یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ غلط ہے. آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا ہے؟ کون سے الفاظ استعمال نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس کو کہتے ہیں منفی کو ثابت کرو، نیگیٹو کو ثابت کرو. یہ صرف اسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفظ وسیع کا لفظ، وارث کا لفظ، امام کا لفظ، خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. صرف اسی صورت میں ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ پورا خطبہ لے کے آئیں، پورا خطبہ لے کے آئیں. تو پھر جماعت عمریہ کے کتب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جماعت عمریہ کے کتب میں دیکھیے، بخاری، مسلم، صحیح ستہ، مسند احمد بن حنبل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبے دیتے تھے. یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت، ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں. تو حدیث غدیر کے خطبے کو ان کے علماء نے نقل کیا ہے، وہ کتاب ولایہ حدیث ابن جریر طبری میں ہے، اور اس سے میں منقول آپ کو نقل کروں گا، دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو اس میں ہے، یہ سب الفاظ ہیں اس میں. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، صرف لفظ مولا استعمال کیا، تو ہم کہتے ہیں منفی کو ثابت کرو. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم کہہ سکتے، وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ فلان لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، فلان لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، جس کے پاس سب خطبہ موجود ہو. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ ان کے پاس خطبہ ہے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا خطبہ یہ ملا کے ان لوگوں نے بنایا ہے. یہ کسی کتاب حدیث میں حجۃ الوداع خطبہ جو ہے، یہ کسی کتاب حدیث میں ایک ٹکہ موجود نہیں ہے، مختلف فقرات ہیں. اس کو بعد میں علماء نے ان فقرات کو ملا کے خطبہ حجۃ الوداع متأخر کتابوں میں لکھ دیا ہے، وإلا وہ خطبہ حجۃ الوداع بھی ایک جگہ موجود نہیں ہے.